ہاں جی نہیں وہ نعمتوں کے بارے میں، لیکن میں نے جہاں پر سٹاپ کیا تھا مسیحی کے بارے میں کہ ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ بڑی بات ہے. یہ غیر اقوام کے اندر لوگ کویسچنز کرتے ہیں، لیکن وہ آگے کرتے ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ مسیحی لوگ یا وہ جو الگ کیے گئے ہیں، جو بلائے گئے ہیں یا کہ جو برگزیدے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میں نے بہت ساری چیزوں کو شارٹ کر دیا الفاظ کے اندر، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ورنہ صاحبان کر زندگی بسر کرتے رہیں گے. اب تک ہم نے کی، لیکن اب ہم نہیں کریں گے. اب ہم مسیحی بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے. مسیحی میں اور عیسائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ میں نے رات کو جا کر اس بات کے اوپر غور کی. تقریباً 4 بجے تک میں رات کو جاگتا رہا اور میں نے اس کے اوپر سرچ کی. بہت سارے حوالے بائبل مقدس کے اندر مجھے ملے جہاں پر مسیحی لفظ جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملا، لیکن اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بڑی زبردست تھی کہ مسیحی لوگ جو ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. کیا ورشپ کرنے سے ہم مسیحی بن سکتے ہیں، یا ہاللویا کا زوردار نعرہ لگا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیسے آپ لوگ خود کو پروو کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ مسیحی کو جب انگلش میں لیتے ہیں تو پھر اس کا لفظ انگلش میں میننگ جو آتے ہیں تو وہ کرسچن آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرسچن آتے ہیں. تو کرسچن جو ہوتے ہیں ان کو ہی مسیحی کہا جاتا ہے. تو صحیح لفظ جو ہے وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اور جو مسیحی ہیں ان کو پروف دینا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں. میں پادری ہوں اور میں مسیحی بھی ہوں. میں نے آپ لوگوں کو کل کہا کہ میں مسیحی ہوں، اور میں نے ایسے چیئر کے اوپر بیٹھ کر میں نے کہا کہ میں پروف دوں گا کہ میں مسیحی ہوں. کیا خیال ہے؟ کیا آپ لوگ مسیحی ہیں؟ تو پھر پروف دیں. کیسے مسیحی ہیں آپ لوگ؟ کیسے آپ خود کو مسیحی کہتے ہیں؟ وہ پروف دیں، ثابت کریں. کیا خیال ہے نا بات سوچنے والی؟ یہ جو جہاں سے میں نے اس کو سٹاپ کیا تھا، ہم یہاں سے اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ زبردست بات ہے، یہ اسی مضمون کے ریلیٹڈ ہے. یہ کیا خیال ہے؟ اس وقت جب یسوع مسیح ناصری اس زمین سے رخصت ہو گئے اور اس کے جانے کے بعد ایک پاور ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، وہ روح القدس تھا. کیا کوئی پروف دے سکتا ہے کہ بھئی ہم مسیحی ہیں؟ اور اس کیسے آپ لوگ مسیحی ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت سوچیں، ذہن کے اوپر دباؤ ڈالیں. کیا خیال ہے؟ ورنہ میں صحیح کہنا شروع کے بعد پروف نہیں ہے تو پھر کیسے آپ لوگ بائبل مقدس کے خدا کو کیسے آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا کیسے لیتے ہیں؟ جب ہم وہاں پر پہنچے کوٹلی عیسائیاں آج، تو میں نے بہت ساری کوشش کی کہ بھئی میں وہاں پر جا کر کلام نہ سناؤں، کیونکہ حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی اور میں کام کرتا تھا ایسے. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں جس کام کے لیے لوگوں کو ملنے جا رہا ہوں، مل کے میں واپس آ جاؤں گا. لیکن خدا کی مرضی تھی کہ وہاں پر جا کر خدا کے کام کو سر انجام دیتا. جب اسٹیٹ کے اوپر گیا میں نے لوگوں کی طرف دھیان کیا تو جو روح القدس نے میری آنکھوں کو کھولا تو میں نے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی تاریخی کو دیکھا. پھر میں نے اسی کے اوپر، تیسرے کی عبادت تھی، میں نے اسی کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹیچ کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ لوگوں کو تیسرے کی عبادت کی ضرورت کہاں تک ہے اور روشنی کے اندر آنے کی کہاں تک ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ وہ ضروری ہے کہ جو اٹرنل لائف کے اندر لے کر جائے. ہر مسیحی، جو مسیحی کی میں اور شارٹ کرتا ہوں، مسیحی کی 2 لائف ہوتی ہیں. ایک زمین کے اوپر جو چند سالوں کی ہوتی ہے اور ایک اس کی اٹرنل لائف ہوتی ہے، سائی کی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں مجھے کہ بھئی آپ لوگ کیسے مسیحی خود کو پروو کریں. کچھ نہ کچھ ٹیبل لا دو کہ یہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ تکا لگ جائے. کی خیال ہے؟ ابھی اچھا ہے، کوئی اور بھی کر لو. کلام سے پہچانے جاتے ہیں بچی. کلام سے تو یہ حد پڑھ کے کلام میں پلیز بھی اچھا لائک کرنا ہے کہ پہچانے جو.
ایک جگہ پر ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو بہو ہوتا ہے بہو کی بیوی کے اندر ابلیس تھا. تو ہم جب ایک لڑکی کے اوپر پرے کر رہے تھے تو جب وہ لڑکی کے اندر بدرو حاضر ہوئی اور وہ اس کی خبر کے لیے لینے آئی تو جب وہ اندر آئی فوری جو بہو کی بیوی تھی اس کے اندر بھی بدرو حاضر ہو گئی. اس کے اندر اس سے بڑا ابلیس تھا. اس نے آتے کپڑے پھاڑ دیے اور ہم یہ گا رہے تھے کہ وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے. یہ انترا ہم بھول گئے, ابلیس نے یاد کہا ہے. ابلیس نے کہا کہ انترا بھول گئے, آپ اس کو ریپیٹ کریں. پھر جب کلام پڑھنے کی وقت آیا تو کلام جب کھولا تو اس نے کہا کہ یہ حوالہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, کلام سے کیسے پہچان سکتے ہیں, وہ اس کو بھی بہت زیادہ آتا ہے. اب میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور شارٹ کرتا ہوں. پہلا میں نے بتایا کہ جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں ان کی دو لائف ہوتی ہیں, ایک زمینی اور ایک آسمانی, جس کو اٹرنل لائف کہتے ہیں. وہ ہمیں کون دیتا ہے؟ روح القدس. اب دیکھیں بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر یہ بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ کیا ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ کیا ہے, وہ روح ہے. اور جو روح سے پیدا ہوتے ہیں, اب آپ لوگوں کے آگے جو میں نے کویسچن کیا ہوا تھا وہ کلیئر ہونے والا ہے. جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں کرسچنز. کیا خیال ہے؟ جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کرسچن ہے. کیا اب میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اور جو روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ نیو مخلوق ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو نیو مخلوق نہیں ہے, وہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ صحیح ہے, بے شک کرسچن گرانی کے اندر وہ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن مسیحی بننے کے لیے نیو لائف کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسیحی بن سکتے ہیں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, واضح اور دلیری کے ساتھ مجھے بتانا ہوگا آپ لوگوں نے, جو روح سے پیدا ہو چکے ہیں؟ گڈ. اب میں بہت سارے اچھے ہیں, کسی کی دلیہ زاری میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن مسیحی کلچر کے اندر, پاکستانی جو کلچر ہے مسیحی کلچر, اور دنیا کے اندر بھی آپ لوگ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ روح القدس یافتہ ہوتے ہیں ان کے نشان کیا ہوتے ہیں؟ مولا بتا سکتا ہے؟ ربی دیگر ہمارا سارا ڈرا, شمبی دیگر ہمارا سارا ڈرا. نشان مجھے دیں آپ لوگ جو روح سے پیدا ہوئے ہیں. بالکل رائٹ ہے, لیکن جو نشانات جو روح کا جو واضح آتا ہے اس کو لوگ غیر زبان کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس روح القدس ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو غیر زبان بھی بولتے ہیں, تقریباً میں نے 50% ایسے لوگ اب تک اپنی خدمات کے اندر, لائف کے اندر دیکھ لی ہیں, جو 50% ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کی طرف سے غیر زبان کو بھی نہیں بولتے ہیں. اور ابلیس ان کے اندر آ کر, وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے, خدا نے زندگی دی تو غیر زبانوں کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے مسیحی بننا ہوگا ہمیں. کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے کیا کریں گے؟ مسیحی بنیں گے. میں نے آپ لوگوں کو کل حوالہ دیا لوکا کی انجیل تھی نا, اور باپ کتنا تھا جی؟ 4. اب تو 12 کس نے بولا؟ 12 نہیں تھا, 12 وہ تھا, وہ کرنتھس کی کلیسیا کا تھا. لوکا 4:14 تھا, اور لوکا کی پہلی آیت بھی تھی. یسوع کیا کیا؟ یسوع نے روح سے بھرا ہوا یردن کو لوٹا. کیا خیال ہے؟ حالانکہ سوچیں تو یسوع کو بھئی کون سے روح کی سے بھرنے کی ضرورت تھی؟ وہ تو خداوندوں کا خدا تھا. میں نے تثلیث کے بارے میں کل آپ لوگوں کو بات بتائی, لیکن میں نے کل کلیئر نہیں کیا کہ تثلیث کلیئر کیسے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی جمعرات میں جا کر یہ کلیئر ہم کر سکیں اس کو, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. دیکھیں ابھی بگاس آ گیا ہے, بگاس سامنے آؤ ذرا, ادھر آؤ, کھڑے ہو ادھر. یہ کون ہے؟
بے شک آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ تابع داری نہیں ہے، یہ اس کو تابع داری نہیں بولتے، یہ مقاس آپ بولیں مقاس ہے۔ اگر میں کوئی چوہا پکڑ کر سامنے کر دوں تو پوچھوں کہ یہ کون ہے، آپ کا کام ہے بولنا کہ یہ چوہا ہے۔ آپ لوگوں کو بے شک پتہ بھی یہ کون ہے، یہ اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے۔ یہ غور سے دیکھنا، وہ شاید آپ لوگوں کو تھوڑی بہت تسلیس آگے جا کر سمجھ آ جائے۔ یہ اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وقاص اپنی طاقت اور اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ طاقت الگ ہوتی ہے اور جسم الگ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ طاقت جسم ایک ہوتا ہے؟ طاقت الگ ہوتی ہے اور جسم الگ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے یہاں پر وقاص صاحب۔ اب دیکھیں، جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، میں نے کل دور کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم کون سے دور کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، لیکن فرسٹ پارٹ کون تھا؟ یہوہ۔ تب یسوع تو نہیں تھا، تب روح تو نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ہلاکت کے اندر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کیا؟ آپ نے یوحنا کی انجیل کو پڑھا ہوگا، پہلا باب پہلی آیت کو، اور بھی آگے ایک زبردست ہمارا جو مسیحی جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں وہ کیا ہے بلا؟ ابتدا میں دلیری نے کہہ دیا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام کیا تھا؟ خدا تھا۔ خدا نے کیا کیا؟ وہاں پر ورڈ کو استعمال کیا۔ وہ ورڈ کون تھا؟ وہ کلام کون تھا؟ تو پھر کیسے یہوہ اکیلا تھا؟ وہ اپنے دور کے اندر اکیلا کیسے تھا؟ پھر وہ جب اس نے ورڈ کو استعمال کیا، وہ کیا تھا؟ اس کے لفاظ دیکھیں۔ آپ کوئی بات کریں، میرا نام کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ابھی؟ آپ نے کیا کہا؟ بالکل، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ کلام نکلا، ورڈ نکلا ان کے منہ سے۔ ورڈ وہ جو تصور ہے، ورڈ کے منہ سے کیا ہوا؟ وہ نکلا۔ ایسے ہی ہے نا، خدا کے منہ سے ورڈ نکلتا تھا، کلام نکلتا تھا، اور اس چیز کو اب مجھے اتنا بتائیں، کیا جیسس اور یہوہ جو تھے ان دونوں نے مل کر زمین کو کھڑا کیا کہ یہوہ اکیلے تھے؟ آسمان کو زمین کو جب پیدا کیا، کیوں میرے بھائیو بتائیں کہ کیا یہوہ اور جیسس تھے کہ یہوہ اکیلا تھا؟ دونوں تھے۔ یہ بھی بہت بڑی الجھن ہے۔ یہوہ کیا کرتا تھا؟ ورڈ کو استعمال کرتا تھا، اور وہ ورڈ کلام تھا، اور کلام کیا کرتا تھا؟ چیزوں کو وجود کے اندر لاتا تھا۔ اور آپ لوگوں نے پیدائش پہلے باب کے اندر یہ لازمی پڑھا ہوگا، جہاں پر اندھیرا ہوتا وہاں پر جب باپ ورڈ کو بولتا تو وہاں پر روشنی کو تحریک کون کرتا؟ وہ روح تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ روح تھا۔ یہ شروع سے ہی یہ ایک ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں روح کو تب کہاں تھا، یا جیسس وہاں پر تھا یا نہیں، اور باپ کیا کرتا تھا؟ ورڈ کو استعمال کرتا، یعنی کلام کو، چیزیں وجود میں لانے کا کام کون کرتا تھا؟ روح القدس۔ تاریخی کے اندر روشنی کو پیدا کون کرتا تھا؟ روح القدس۔ زندگیاں کہ جو وہاں پر تب زندگیاں تو نہیں تھی، چاند اور سورج کو تخلیق ورڈ کے ساتھ ہوا، لیکن وجود دینے کے لیے وہاں پر روح القدس تھا۔ کیا خیال ہے؟ روح القدس تھا۔ یسوع روح سے بھرا ہوا آیا۔ اب دیکھیں یہ اس کی جو طاقت ہے وقاص صاحب کی،
یہ اپنی قوت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چیئر کو پکڑو یا مجھے وہ پانی لا کر پکڑاؤ. اس نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کے ساتھ، یہ اپنی قوت کے ساتھ مجھے پانی پکڑا دیا. گلا بھی سوکھ گیا تھا. اب دیکھیں، یہ وہاں پر بولے گا تو وہ ورڈ ہوگا، وہ اس کی قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. کیا طاقت ہوگی؟ ورڈ میں بھی اس کی پرسنالٹی میں اور طاقت میں فرق ہے، اور قوت میں اور ورڈ میں کیا ہے؟ فرق ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قوت میں اور ورڈ میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہ بول کر تو پانی کو بولے گا کہ پانی بھائی صبر کا ہاتھ میں چلا جائے، تو پانی نہیں آئے گا، اس کو قوت لگانی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں، جو باپ تھا جس کو یہوہ خدا کہتے ہیں، جب وہ ورڈ نکالتا، عظیم، جس کو کلمۃ اللہ اور کلمہ شریف بھی لوگ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ ایسا کلمات ہے جو زمین کے اوپر مجسم ہو کر آیا، اور جس نے پوری کائنات کے لیے، زندگی کے لیے دروازوں کو کھول دیا. ہوا کیا؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کلمہ تھا، وہ جو منہ سے نکلتا تھا، اور جو قوت، یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا آیا، اپنی پاور تھی وہاں پر. ہاں جی، جب پرانے نئے عہد نامے کے اندر، بڑے دھیان سے سنیے آج باتیں چند کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے ٹائم کم لے لوں، لیکن دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے. نئے عہد نامہ کے اندر جب روح نازل ہوا، میرے بھائیوں دھیان سے سنیے گا، جب نئے عہد نامہ کے اندر روح القدس نازل ہوا، کتنے لوگ تھے؟ دلیری نہ کہہ دیا کرو، کتنے لوگ تھے؟ 120 کی جماعت. اگر آج آپ لوگ دلیر نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کے اندر جو ابلیس نے ڈر پیدا کر دیا ہوا ہے، یہ کبھی بھی آپ لوگوں کو دلیر نہیں ہونے دے گا. میں نے ہاتھ میں چھری نہیں پکڑی ہوئی، کیا خیال ہے؟ یا میں نے کوئی تلوار نہیں پکڑی ہوئی جو کسی کی گردن پہ رکھ دوں گا. میں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں، ایسا کچھ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ کہہ دوں گا، لیکن بولا تو کریں نا. کیا خیال ہے؟ بولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہمیں؟ دیکھیں ہوا کیا، 120 کی جماعت کے اوپر روح القدس ٹھہرا آ کر، جب وہ روح القدس کی قوت سے اور قدرت کے ساتھ بڑھ گئے، کیا وہ مسیح جو 120 کی جماعت کے اوپر ٹھہرا، تو وہ ڈیفرنٹ قسم کی زبانوں کو انہوں نے اختیار کیا اور انہوں نے بولنا سٹارٹ کر دیا. کیا وہ مسیح کچھ دنوں کے بعد ان کے بدن سے نکل گیا؟ انہوں نے بالکل خود کو کیا کیا؟ سلنڈر کر دیا اور خالی کر دیا، اور مسیح کو اپنے اندر جذب ہونے کے لیے چھوڑ دیا. ان کے اندر مسیح اور خدا کی جو قوت تھی اور قدرت تھی، وہ کثرت کے ساتھ انہوں نے اپنے اندر کیا کر لی؟ جذب کر لی. پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں گے، یہاں سے پھر سٹارٹ کروں گا. پرانے عہد نامہ کے اندر ایلیا زبردست قسم کا نبی ہمیں ملتا ہے. کیا ہے؟ اس قسم کا ایلیا کیا تھا؟ اس کو بائبل مقدس کے اندر اس کے لیے ایک یہ بھی صفت ہے کہ اس کو اڑنے والا نبی بھی کہتے ہیں. اور اس قدر خدا کی قوت اور قدرت سے بڑا ہوا تھا، وہاں کے جو بہت سارے جھوٹے نبی تھے، وہ اپنے بال کے آگے انہوں نے زور لگا دیا، روتے رہے، خود کو مارتے رہے، زخم دیتے رہے کہ بال آگ بیج، بال آگ. بھائی بالنے کی تو آگ بیجنی ہو تو بے جان سی. ہمیشہ کام وہ چیزیں آتی ہیں اور کرتی ہیں جو جاندار ہوتی ہیں. آپ کا جو خدا ہے وہ پوری پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ہاں موجود ہے، جیسے یہ اپنی طاقت بھی ہے اس کے اندر، اور قوت بھی ہے اس کے اندر، اور ورڈ بھی ہے اس کے اندر. کیا خیال ہے؟ آپ کا جو خدا ہے وہ اسی طرح کمپلیٹ ہے. کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے؟ پنچ بنائیں، ذرا پنچ بنائیں، ایسے پنچ بنائیں. اب زور سے جب پاس بیٹھا ہوا اس کے ایک لگائیں،
बातचीत से ना मारे मतलब बातचीत तो उठाने की मुश्किल होगी। क्या ख्याल है? एक पंच बना जबरदस्त किस्म का, ये कैसे बनता है इसको हम देखेंगे। चलो बैठ जाओ, अब तक नहीं जाना। क्या हुआ पुराने अहदनामा के अंदर, आग किसने भेजी थी वहां पर? उसके वसीले से आई थी। हालेलुया, राइट। और बोलते रहा करें साथ, मुझे भी थोड़ी सी जो है वो तसल्ली मिलती है कि आप लोग यहाँ पढ़ा है। एक लाइट वालों ने भी शायद हमारे साथ दुश्मनी है कि जब हमारा कोई काम शुरू होता है कि लाइट ले जाते हैं। अब देखें, बहुत सारे लोगों के मैं मुंह से ये सुनता हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब दुआ करते हैं कि खुदा रूह का मसा, रूह का डबल मसा मुझे चाहिए, मुझे बैनी हैंड की ग्रेस चाहिए, मुझे रेनहार्ड बॉन्की की ग्रेस चाहिए, खुदा मुझे डेविड यूंगेचो की क्या चाहिए, ग्रेस चाहिए, यूबर्ट एंजल की ग्रेस चाहिए, मुझे बुशरी की क्या है ग्रेस चाहिए, मुझे इनका डबल ट्रबल मसा दे दे। कौन सा डबल मसा होता है? मसा के बारे में मसा भी नहीं जानते। मसा 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 करते रहते हैं, लेकिन मसा के बारे में मसाक भी नहीं जानते हैं। क्या है भाई, हम लोग तो इतने गाफल लोग हैं और इतने केयरफुल लोग हैं और इतने जबरदस्त किस्म के मसीही कहलाने वाले लोग हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मसीही की पहचान है क्या। क्या ख्याल है? माफ करना, ये सिर्फ आप लोगों को नहीं है, पादरियों को भी नहीं पता। क्या ख्याल है कि मसीही की पहचान क्या है? वो ना कहने कि मसीही भी, मेरा दादा भी मसीह, शौके दा मैं पुत्र हाँ, शौका मसीह, दौले दा मैं दोतरा हाँ, दौला मसीह मेरा दादा सी। की ख्याल है? और रूड़ा तो मेरे परदादा सी। भाई वो तो पता नहीं उन्होंने कैसे जीवन को बसर कर दिया, अब हम तो वैसे ना करें ना। क्या हुआ कि अलीशा किसका शागिर्द था? एलिया का शागिर्द था। नेम तो मैंने वहां से शुरू किया हुआ जहां से मैंने कल शुरू किया हुआ था ना अपना ग्रंथस को, जो कलीसिया के अंदर मैंने आप लोगों को 12 और 4-7 तक आप लोगों को पढ़ा। पहला रोल तो उसकी अभी बात है, आगे हमने खुदावंद पढ़ने गए। आमीन। मैंने कल जहाँ से शुरू किया था, मैंने ख़त्म किया था स्टॉप, आज मैंने वहाँ से शुरू किया। और एलिया जो था शार्टली आप लोगों को आज बताऊंगा। हुआ क्या कि एलिया उस वक्त मसा बांटता कौन है? बता, रूह बांटता है, रूह कुछ बांटता है। और एलिया रूह कुछ की कुदरत से भरा हुआ था, इसलिए उसके अंदर जबरदस्त किस्म का क्या था? मसा था। और डबल मसा जो करते रहते थे ना कि सानू डबल मसा का पोषण मिल जाए, ऐसे ना क्या करो, बिल्कुल छूट जाए, इतना किस तरह मिल सकता है? जो अलीशा की ताबेदारी थी ना उसके साथ, वो अजीम थी। एलिया मुबारक था कि उसको ऐसा शागिर्द मिला कि जो अपना मसा उसके अंदर वो ट्रांसफर होता हुआ देख सके। लेकिन जो उसका शागिर्द था वो क्या चाहता था? वो उसकी जो सोच थी वो उसके उस्तादे आजम से भी बड़ी थी। उसने कहा मैं वो नहीं चाहता जो तूने किया है, मैं वो चाहता हूं जो तूने नहीं किया। अंबिया ज़ादे देख रहे थे पहाड़ पर खड़े होकर, एलिया ने कौन से दरिया को अलीशा ने 2 हिस्सों में तकसीम किया? बताएगा कोई? दरिया यर्दन को जब वो देख रहे थे अंबिया ज़ादे, और एलिया ने क्या किया? अपने चादर को उतारा ऊपर से और ऐसे करके जब चादर को पटका दरिया के ऊपर और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वो देख रहे थे कि ये वो प्रॉफिट ऑफ गॉड है जो खुदा की अजीम है, और ये वो प्रॉफिट ऑफ गॉड है जो कि हमेशा खुदा की मर्जी को ज़मीन के ऊपर पूरा करता है, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। अब हुआ क्या? एलिया ने बता दिया अलीशा को कि भाई मेरा वक्त पूरा हो गया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ज़मीन से रुखसत होने वाला हूँ, और तूने मेरी बहुत सारी खिदमत की है, मेरी ताबेदारी की है, अब मैं तेरे लिए क्या करूँ तू मुझे बता। उसने अपनी ताबेदारी के साथ उसने कहा जो तूने काम किया ना मैं वो डबल करना चाहता हूँ।
مجھے تیرے روح تھا پرانے عہد نامے کے اندر، تو اس نے کہا نا تیرے روح کا ڈبل مسا مجھے چاہیے۔ بہت سارے پادریوں سے میری بات اب نہیں ہے، کچھ سال پہلے ہوئی، تو انہوں نے کہا پرانے وقت کے اندر روح کام نہیں کرتا تھا، نبیوں کے وسیلے کام ہوتے تھے، تب مجھے پتا تھا ہی نہیں، واقعی میں مجھے پتا نہیں تھا کہ واقعی میں روح کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ روح تو ابتدا میں تھا، ساتھ تھا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، اس نے کہا تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے گا اگر تو مجھے آسمان پر جاتے کیا کرے، دیکھ لے گا۔ تو اب ایلیا چکنا ہو گیا کہ اس نے کیا بول دیا ہے، یہ جو بولتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب الیشا جو ہے وہ بڑی تڑپ کے اندر تھا، اور وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی تیار تھا کہ میں جب کبھی میری آنکھ نہ لگ جائے اور میں سو جاؤں تو کیا ہو کہ بھئی ایلیا آسمان پر چلا جائے۔ اس کے اندر ایک خوشی بھی تھی اور ایک زبردست قسم کا غم بھی تھا۔ غم کیا تھا بلا؟ اس کے جانے کا، اور خوشی کیا تھی کہ میں ڈبل لینے والا ہوں۔ میرے خیال سے تو وہ جب سوچتا ہوگا اور اس کی آنکھ لگتی ہوگی تو وہ لازمی اپنی آنکھوں کو ایسے کھول کر بیٹھا رہتا ہوگا کہ بھی میری آنکھ نہ لگ جائے۔ جب ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں نا لانگ روڈ پر جب جاتے ہیں تو میں نے سنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ یہاں پر اسپیکر لگا لیتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کی بند نہ ہو، کہیں آنکھوں کی لگ نہ جائے۔ تو میرے خیال سے وہاں پر شاید اس نے یہ بڑا حلوہ یوز کیا ہو، یا اس نے اپنی آنکھوں کو ایسے رکھا ہو کہ میں ایلیا کو جاتے ہوئے لازمی دیکھوں گا۔ لیکن جب شارٹلی بتاتا ہوں، وقت آیا ایلیا کا آسمان کے اوپر جانے کا، تو ہوا کیا؟ اس یہ زور سے اس نے چلایا اور ایلیا کی طرف بھاگا، اور وہ جو لفظ بولے تھے وہ تو زبردست تھے۔ تو اس نے دوڑے دوڑے اس کی جو چادر تھی وہ گری اور اس نے پکڑ لی اور وہ چادر لی، اور کیا ہوا؟ واپس پڑتا وہاں سے نکلا، دریا گردن کے اوپر اس نے دوبارہ چادر ماری تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر بھی ہم یہ زیادہ دیکھ لیتے، انہوں نے کہا یقیناً ایلیا تو آسمان پر چلا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ایلیا کی روح کو دیکھ رہے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر انہوں نے کیا کام کیا صاحبوں نے کہ ہم اس کے اوپر ایلیا کی روح دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کے اندر میں یسوع کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے نظر آئے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا نظر آتا ہے جس کے اوپر آپ یسوع کے روح کو یعنی روح القدس کو، روح حق کو دیکھ رہے ہوں؟ وہ تو انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے جان لیا کہ اس کے اوپر اب ایلیا کی روح ہے، جس کو لے کر اس نے اس دریا کو کیا کیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پروف دیا اس نے۔ کس نے؟ الیشا نے۔ اس کی تابعداری تھی، لیکن الیشا نے بہت سارے عجیب قسم کے معجزات جو ہیں وہ وقوع پذیر کیے۔ اس وقت کا وہ زبردست قسم کا کیا تھا، نبی ٹھہرا، لیکن اس کو کوئی بھی جادیگر شکل نہ ملا۔ وہ مسا جو تھا، جو خدا کی پاور تھی اس کے اندر، شارٹلی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آگے بھی ہم نے جانا ہے، وہ مسا کہاں پر لے کر چلا گیا؟ قبر کے اندر۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ مسا لے گیا۔ میں نے مضمون ایک تین باتوں کو چھیڑا ہوا ہے تاکہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے۔ مسا کو لے کر کہاں پر چلا گیا؟ قبر کے اندر۔ کون؟ الیشا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام بند اور جو گودے کو جدا کرتا اور گزر جاتا ہے، اور تیرا کلام میرے ہڈیوں کے لیے کیا ہے؟ ہڈیوں تک خدا کا جو کلام ہے وہ پہنچ جاتا ہے اگر آپ لوگ اس کو پہنچنے دیں تو۔ پتہ ہے جو بیماری انسان کو لگی ہو، جب اس کا پتہ نہ چل رہا ہو،
تو پھر ڈاکٹر اس کا علاج ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں, بیماری کا ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں. ہڈیوں کے اندر بون میرو جو ہوتا ہے جس کو مک کہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اور ہماری ٹیم میں تو یہ مشہور ہے, ہم پائے بڑے کھاتے ہیں سامنے, لیکن یہ کھانے پینے نہیں چاہیے, وہ یہ نقصان دیتی ہے. وہ کیا خیال ہے, لیکن ہم تو سردیوں میں ہماری فیوریٹ ڈش ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جب کسی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, جو بون میرو ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں, جو مکہ ہڈیوں کے اندر ہوتی ہے, جو گودا ہوتا ہے ہڈیوں کے اندر, اس کو لے کر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی بیماری ہو وہ پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے جو کہ سامنے نہیں آتی, اس میں اپنے جو جرمز جو ہیں وہ بون میرو کے اندر ہڈیوں کے اندر لازمی اس نے چھوڑ دیتے ہیں. کلام یہ گوشت جو ہے گوشت کے اوپر نہیں رہنا چاہتا. اب دیکھیں وہ جو مسا وہ چادر جو ایلیا کے اوپر تھی, جب اس نے وہ چادر لی وہ تو اس کے گوشت کے اوپر رہی نا, تو مسا ہڈیوں کے اندر کیسے چلا گیا؟ بھلا یہ سوچنے والی بات ہے. کس طرح چلا گیا؟ وہ تو چادر اس نے اپنے اوپر لی, تو ہڈیوں کے اندر مسا کیسے چلا گیا؟ پہلے تو وہ کپڑے بھی سر نے پائے, مسا کپڑے تو پڑا دینا چاہیے ایسی, پورا گوشت بھی ہو سکتا ہے موٹا تازہ ہو جائے, اور ہڈی جا کے بابا کتنے اندر ہوئے نماز چڑھیا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بڑا روزے رکھنا ہوتا ہے کہ نہ موٹا نہیں ہو سکتا. کی خیال ہے؟ وہ مسا کو اس نے ایکسپٹ کیا کیسے؟ ایمان کے ساتھ. مسا کو اس نے ایکسپٹ کیا ایمان کے ساتھ. اس نے وہ چادر کو نہ کہ صرف کے منہ سے نکلے تھے, اس نے اپنے اندر جذب ہونے دیے, اس نے خود کو خالی کر دیا. پرانے عہد نامہ کے اندر ایلیا نے خالی کیا اور الیشا نے خالی کیا, سلنڈر کیا, اور اس نے مسا کو اپنی ہڈیوں کے اندر گھر کرنے دیا. کیا آج ہم 2 گھنٹے غیر زبان بول کر کیا ہماری سچویشن جو ہے پھر پورا مہینہ ایسے رہتی ہے, یا پورا سال یا 2 سال یا 10 سال؟ کیا خیال ہے کیوں رہتی؟ کیونکہ ہم مسا کو جذب ہونے نہیں دیتے, ہڈیوں کے اندر نہیں جانے دیتے, نہیں اترنے دیتے اس کو. نہ اترنے دیں گے تو پھر کیسے آپ کی لائف کے اندر عجیب ترین کام ہوں گے. اور لکھا ہوا ہے کہ میرا کلام تیرے بند اور تیرے گودے کو چیر کر کیا کرے گا؟ ہاں جی, گزرے گا. تو جدو گزرن دبو گے تو گزرے گا نا. کی کیا ہے کلام؟ بیٹھ جاؤ سے دودھ کی کرنی. اب ادھر دیکھو میری طرف, کیا خیال ہے کلام کو جو ورڈ ہے کبھی آپ لوگوں نے اپنے اندر اترنے دیا ہے؟ اب تک آپ لوگ یہی سنتے آئے ہوں گے کہ کلام کو صرف دماغ کے اندر رکھو. اب تک آپ لوگوں نے یہی سنا ہوگا کہ کلام کو صرف دل کے اندر کیا کرنا رکھنا ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ لیکن کلام تو ہڈیوں کے اندر رہنا چاہتا ہے. کلام ہڈیوں کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے, ہڈیوں کی طاقت بننا چاہتا ہے. گیت ہے ہارڈ بیٹ میرے دل میں سنی دھڑکتی ہیں. کی کام ہے گیت گاندے ہم کی ہو رہا ہے تو دھڑکتی ہوئے. کی خیال ہے تو پائیں 1-2 نہ ہوئے پائیں کوئی 10 آتی دھڑکتی ہوئے. کی خیال ہے نہ یسو دے لائی لیندے نے. وہ بھی یسو دی آتی ادو تڑکے گی جدو تیاڈے ہڈیاں دے اوپر بھی خدا دا کلام رہے گا. گل صحیح ہے کہ نہیں؟ ورنہ کوئی پروف نہیں ہے یسو ایسی دھڑکتی. میں تو سن کے انہوں ہاسا آندا ہے اور کڑیاں لپسٹک لائی ہوندی پیڑی پڑی سنگ جے لائے ہوندے نے ٹک ٹاک تے دیکھ سے ہارڈ بیٹ میرے دل دی. پتہ نہیں انہوں نے کنے کی یسو رکھے نے. ٹھیک ہے یہ تو سراسر مجھے تو غلط لگتا ہے, اچھا نہیں ہے. شاید آپ لوگوں کا پتہ نہیں.
جب تک ہڈیوں کی تازگی خدا کا کلام نہیں ہے، ہارٹ بیٹ کیسے آپ لوگوں کی درست طریقے سے دھڑک سکتی ہے؟ دسو ذرا۔ ہاں جی، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب دیکھیں، ہڈیوں کی تازگی، پہلے گودے کے اندر گوشت کو پیچھے ہٹائیں اور کیا کریں؟ پریشن کرنے دیں کلام کو۔ میں نے اسٹارٹ جب کیا انگلش کے اندر، اس دن میں نے دیکھ رہا تھا انڈرسٹینڈ دا پریزنس۔ پریزنس کیا کرتی ہے؟ انسان کا اپریٹ کرتی ہے، جیسے اس نے علیشا کا اپریٹ کیا۔ اس نے علیشا کا اپریٹ کیا، کس نے؟ پریزنس نے۔ پریزنس کو اردو میں ہم پنجابی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی مسا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپریٹ کرتا ہے، اور پتہ ہے جس کے اندر یہ پریٹ کر کر آ جاتا ہے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگ نہیں جانتے۔ حاملہ خواتین جب لاسٹ والے لمحات پر ہوتی ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ درد کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، اور جو مسا کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر ورڈ کا بارڈن ان کے اندر ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک اس ورڈ کو، اس کلام کو یہ ریلیز نہیں کر دیتے، یہ ایک درد زیا خواتین کی طرح ان کی حالت ہوتی ہے۔ بے شک یہ ہنس بھی رہے ہوں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کے اندر، کہ روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے لیکن وہ خود نہیں پرکھا جاتا۔ ہمیں پرکھا جائے کہ دہائے کو مت پرکھ جائے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ ریئل میں کہہ رہا ہوں، بے شک وہ کتنی بھی اس نے ڈاکٹرین کیوں نہ کی ہو، لیکن روحانی بندے کو نہیں پرکھ سکتا۔ کیوں نہیں پرکھ سکتا؟ کیونکہ اس کے جو پریٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ پریزنس نے، ہولی گوسٹ۔ اور اس سے پہلے انڈرسٹینڈ دا پریزنس، یہ مطلب یہ کہ تو یہ محسوس کرو کنو روح کس دے مسانو۔ اب کیا ہوا؟ ایلیا کے، علیشا کے کوئی بھی ایسا شاگرد اس کو نہ ملا جو تابع دار تھا۔ ایک تھا وہ یہ لیتا کہ علیشا کا ڈبل مسا لیتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ جو کوڑی تھا، اس کا کیا نام تھا؟ نمان کوڑی تھا۔ اس کے حصے کیا آیا؟ اس کا بکرا کیا آیا؟ اس نے کیا لیا؟ اس کا کوڑ لے لیا۔ کیسے لیا؟ کچھ لالچ اس کے اندر آیا، اس نے اس سے کچھ کپڑے لیے، سوٹ لیے، اور اس کے ساتھ اس نے اس کا کوڑ بھی لے لیا، نہ کہ وہ ایک زبردست قسم کے مسا کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کرتا۔ آج کے دور کے اندر بھی انائٹنگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں، مسا کے بارے میں ہم کہتے ہیں، لیکن ایک کوڑ جو ہے، جو روپے پیسے کا کوڑ ہے، جو چندے کا کوڑ ہے، یہ ہمیں کبھی بھی اس طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ ہمیں نمان کی طرح، نمان کے کوڑ کی طرح اس قدر پادریوں نے چمبڑ گیا، یہ مسئلہ جان ہی نہیں دینا۔ کی خیال ہے؟ ایلیا کے ہاں بھی معجزات ہوئے ہوں گے، لیکن علیشا نے کوئی لالچ نہیں کیا۔ اس نے لالچ کیا اور اس نے اپنی بربادی کر لی۔ اس نے اپنے حصے کا جو مسا تھا، جو انائٹنگ تھی، جو خدا کی حضوری تھی۔ اب دیکھیں انائٹنگ اور اردو میں مسا، پریزنس یعنی موجودگی، پوری قدرت دینا۔ یہ عجیب ترین کام کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ مسا، خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری کو آپ لوگ اپنے اندر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دنیا کے اوپر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کتنے سال ایک زبردست قسم کا نبی تھا، وہ اپنے شاگرد کو قبرستان کے اندر لے گیا
اور اس کا شگرد بھی بڑا زبردست تھا، اچھا تھا، تابعدار اور فرما بیدار تھا، اس کی سنتا تھا۔ اس نے کہا قبرستان کے اندر تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا قبرستان کے اندر مجھے قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اور کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اور بہت سارے مردوں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اور تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت سارے ورانہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے اور کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا مجھ سے پوچھ۔ اس نے کہا استاد اعظم تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت ساری بکس نظر آ رہی ہیں قبرستان کے اندر جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ مجھے بہت ساری اسائنمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی ہوئی۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ قبرستان کے اندر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا اور ان کی زندگی کے اندر ویژن تھا، منصوبہ تھا، لیکن وہ پورا کرنے کے بغیر قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسی بہت ساری بکس نظر آ رہی ہیں جو کہ انہوں نے لکھنی تھی روح القدس کے حوالہ سے، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ وہ بکس وہاں کی وہاں پر بند ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ وہ بکس کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں عزیزو۔ علیشہ کے اندر جب واقعہ ہوا تو بنی اسرائیل قوم تھی، وہ وہاں پر ان کی لڑائی لگی ہوئی تھی، اور تب جو قبریں ہوتی تھی ایسی قبریں نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے دور کے اندر قبریں ہیں، وہ ایک کمرہ ٹائپ قبریں ہوتی تھی۔ اور اس کمرے کے اندر کیا ہوا تھا، علیشہ کو انہوں نے جب اس کی قبر بنائی ہوئی تھی تو اس کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دشمن جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ مردہ دفنایا نہیں، انہوں نے وہ قبر کا ڈھکن کھولا اور انہوں نے کیا کیا، اس قبر کے اندر مردے کو رکھا، اور مردہ جب کیا ہوا علیشہ کی ہڈی کے ساتھ ٹچ ہوا تو مردہ کیا ہوا، مردہ جی اٹھا۔ اب میں آپ لوگوں کو جو بات بتانے والا ہوں وہ بڑی پاورفل بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل وہاں تک جاتے جاتے تھوڑا ٹائم لگے، لیکن آپ لوگوں نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ جب پچھلے دنوں کے اندر میرا بڑا زبردست قسم کا پروفٹ تھا جو کہ میرا فیورٹ تھا، اس کو ٹی بی جشوا کہتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس قدر خدا کا برگزیدہ تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے وہ خود دیکھا ایک بار کہ ایک بندہ اس کے پاس آیا، اس کی ٹانگ جو ہے اتنی کاٹی ہوئی تھی۔ اچھا، اس نے اس کو کہا چیئر پہ بیٹھ، وہ چیئر پہ بیٹھا، اس نے کہا دونوں ٹانگیں ایسے کر لے، دونوں اس نے ایسے کر لی، اس نے ٹانگ کو بولا کم، پیر سے میری ٹانگ باہر آ گئی۔ اچھا، وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو گیا، اس کو محسوس ہی نہیں کر رہا اتنے بڑے معجزے کو۔ کہتے ہیں کم، ٹانگ باہر نکلی تو وہ جو دوسری ٹانگ تھی اس سے بھی لمبی نکل آئی۔ اس نے دیکھا، کہتے ہیں اوہ بیک، جب اس نے دیکھا تو برابر آگے، کہتے ہیں سٹاپ۔ اس قدر خدا کا زبردست قسم کا وہ بندہ تھا۔ پچھلے دنوں کے اندر اس کی ڈیتھ ہوگی، اور ایک جو تھا ہینگری پرنس تھا، وہ بہت زبردست قسم کا پروفٹ تھا، اس نے بہت سارا کام کیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں پاکستان کے اندر اگر وہ ہوتے تو میں لازمی بے شک زندہ وہ میرے ساتھ نہ ملتے، لیکن وہ مرے ہوئے بھی ہوتے تو میں جا کر ان کے گلے کے ساتھ مل کر جو ان کے ساتھ مسا قبرستان کے اندر گیا، میں اس کو نہ جانے دیتا۔ مسا مرتا نہیں ہے کہ مرتا ہے؟ اگر مسا مر جاتا تو علیشہ کے ساتھ، علیشہ کی تو ہڈیاں صرف رہ گئی تھی، مزہ ختم ہو جاتا۔ اگر آپ لوگ کو کبھی ایسا موقع مل جائے کہ جو بلیسڈ خادم ہو، جو مشتہ کے اندر موو کر رہا ہو، ہاتھ ملانے کا بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو آپ اس کے اندر سے انرجی کو، انائٹنگ کو، فلو کو، گریس کو لے سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اگر ایسا ہوتا پاکستان کے اندر، کبھی مجھے موقع ملتا اور میں اس کے ساتھ مرے ہوئے کے ساتھ ایسے گلے کے ساتھ مل کر مسا کو بولتا پلیز
میں تجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو قبر میں نہ جائے, تجھے زمین کے اوپر ضرورت ہے تیری, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اندر آ کر کام کرنا شروع کر. وہ پریزنس کو آپ لوگ لے سکتے ہیں, اور جو زندہ ہیں ان کی پریزنس کو لینے کا آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں. بہت سارے وہاں پر لوگ تھے اور بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. یسوع جب روح اس کی قوت سے اور قدرت سے بھرا ہوا جا رہا تھا, اور ہوا کیا, یسوع روح کی قدرت سے بھرا ہوا جا رہا تھا. لوگ آگے تھے, پیچھے تھے, وہ دیکھ دے پھر دیسن یسوع سے. ایک عورت تھی جس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں نے اس انائٹنگ کو لینا ہے. جب اس کو پتہ لگا کہ تیرے ایریا کے اندر ایک مرد خدا آیا ہے, تیرے ایریا کے اندر ایک ایسا زبردست قسم کا سورما جو ہے وہ آیا ہوا ہے, وہ جس حال میں تھی ویسے ہی نکلی. اس نے یہ نہیں دیکھا میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں, اس نے اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کی, اور وہ تڑپ کیا تھی کہ میں نے آج اس انائٹنگ کو اپنے اندر لینا ہے, اس گریس کو اپنے اندر لینا ہے. لوگ اس کے اوپر گرے پڑے تھے, اور یسوع مسیح ناصری کے جب وہ پاس آئی, اس نے پلڑے کو چھوا اور اس کے اندر سے اس